International Islamic Research Center. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین و سامعات، آج کی اس مختصر نشست کا جو موضوع ہے یا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ہے درود شریف کے کیا فضائل ہیں. درود شریف کے کیا فضائل ہیں اور جو درود نہیں پڑھتا ان کے لیے کتنی سخت وعید ہے. میں نے آپ کے سامنے سورۃ احزاب اس کی آیت نمبر 56 تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ایمان والوں سے خطاب ہے کہ تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بڑی اہم نیکی، گناہوں کی معافی کا سبب، درجات کی بلندی، غم و پریشانی کی نجات، دعا کی قبولیت، اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہونے کا سبب ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدا صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیات ورفعت لہ عشر درجات. رواہ نسائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اس کے بدلے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات اس کے بلند ہو جاتے ہیں. یہ نسائی میں حدیث موجود ہے. اسی طرح کیا آپ چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں؟ کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں قیامت والے دن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم الی صلاۃ. رواہ ترمذی. کہ قیامت والے دن میرے قریب وہ حضرات ہوں گے جنہوں نے مجھ پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجا ہوگا. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. اسی طرح ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ حین یصبح عشرہ وحین یمسی عشرہ ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ. طبرانی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ، صبح 10 دفعہ اور شام کو 10 دفعہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، مجھ پر یہ واجب ہوگا کہ قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. اسی طرح بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ درود کے الفاظ کون سے ہیں؟ کون سے وہ الفاظ ہیں یا کون سا درود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت ہے؟ تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجیں؟ فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولو، کہ تم اس طرح کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ مسلم کی روایت ہے. اسی طرح بھائیو، اذان سننے کے بعد
دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھنا مسنون ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما یقول، کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے وہ جو الفاظ کہتا ہے تم بھی سیم اسی طرح الفاظ کہو۔ وہ کہتا ہے اللہ اکبر، تم بھی کہو اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور اس کے بعد مجھ پر جو ہے جب اذان ختم ہو جائے مجھ پر درود بھیجو، یہی درود ابراہیمی۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جو جنتیوں میں سے ایک کو دیا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنتی میں ہوں گا۔ لہذا جو آدمی میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ کی دعا کرتا ہے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت۔ بھائیو، یہ وسیلہ ایک مقام ہے، ہم لوگ اس کا غلط وہ کرتے ہیں، جو وسیلہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی یا کوئی اولیاء اللہ کے وسیلے سے دعا مانگنی، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے دعا مانگنی، یہ بھی ہمیں کہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بتایا، نہ صحابہ کرام نے اس طرح جو ہے مانگا۔ اسی طرح بھائیو، اہل ایمان کو ہر وقت ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس طرح کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ میری قبر کو میلہ نہ بناؤ اور نہ ہی اپنے گھروں کو قبرستان بناؤ، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود بھیجتے رہو، تمہارا درود مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ تو اس میں بھی بڑی وہ کنفیوژن رہتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ زندہ ہیں، دیکھو سنتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ کس طرح پہنچاتے ہیں، کس طرح سنتے ہیں، واللہ اعلم۔ اسی طرح کچھ فرشتے جو ہمارے ساتھ ہیں کرامن کاتبین، وہ ہماری نیکیاں بدی لکھ رہے ہیں۔ کچھ قبر میں ہوں گے منکر اور نکیر جو ہمارا جو ہے وہ سوال کریں گے ہم سے۔ اسی طرح بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھو، جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہے وہ بھیجا کرنا چاہیے۔ اسی طرح بھائیو، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھا کہ میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں سے کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں، یعنی میں جب دعا کرتا ہوں تو کتنی دفعہ آپ پر درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تو چاہے، جتنا چاہے تو پڑھ لے۔ تو اس نے عرض کیا کہ 1/4، یعنی 3 حصے میں جو ہے وہ دعا مانگوں گا، 1 حصہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں گا۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو زیادہ کرے تو اس سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میں نصف، آدھا درود آپ پر بھیجوں گا اور آدھی جو ہے دعا مانگوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، کہ اگر اس سے زیادہ کرے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو اس شخص نے پھر کہا کہ میں جو ہے وہ آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، یعنی دعا کروں گا ہی نہیں، پورے جو دعا کروں گا یعنی ہاتھ اٹھاؤں گا تو دعا نہیں مانگوں گا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آگے کیا جواب دیا؟ اذن تکفى ہمک ویغفر لک ذنبک، ترمذی کی حدیث ہے، سنیے کہ یہ تیرے سارے دکھوں اور غموں کے لیے کافی ہے اور تیرے گناہوں کی بخشش کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے بھائی، درود ابراہیمی پڑھنا کتنا اس کا فائدہ ہے بھائیو، کہ گناہ بھی بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور دکھوں اور غموں کا اس میں جو ہے وہ علاج ہے۔ اسی طرح بھائیو، ہر مجلس میں ہمیں چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، جس طرح کہ ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگ کسی مجلس میں جمع ہوئے اور اللہ کا ذکر اور درود پڑھے بغیر اٹھ گئے، کہیں پہ بیٹھتے ہیں، اور آج اس طرح ہوتی ہے ہمارے مجلس سے
نہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، بیٹھے بس اس طرح شروع کیا، نہ بسم اللہ کی نہ کچھ، اس طرح اٹھ کے چلے گئے، تو اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ تو یہ مجلس قیامت والے دن ان پر حسرت اور ندامت کا سبب بنے گی۔ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طرح بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنا جنت سے محرومی کا سبب ہے۔ سنیے حدیث، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 740 ہے۔ اسی طرح بھائیو، جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے، دعا ہم مانگتے ہیں، جس دعا میں ہم درود نہیں پڑھتے وہ دعا جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل دعاء محجوب حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس دعا میں درود نہ پڑھا جائے وہ دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ معلق زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ اسی طرح بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البخیل البخیل الذی من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جس کے سامنے اس طرح، اگر جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہیں اس طرح اگر نام آ جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دینا، کافی یہی درود ہے، لیکن عام حالات میں پورا درود جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح بھائیو، یہ انگوٹھے چومنا یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ایک من گڑت اور موضوع حدیث کو لے کر ہمارے خاص کر پاک و ہند میں ایک چیز بنائی ہوئی ہے کہ جب نام آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اس کو انگوٹھے چومتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث سے ہی ثابت نہیں ہے، بلکہ صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں تاکہ 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف اور 10 درجات بلند ہو جائیں۔ اسی طرح بھائیو، کچھ درود ایسے ہیں کہ جن میں شرکیہ الفاظ ہیں، اور وہ درود کون سے ہیں؟ درود تنجینہ، درود مقدس، درود تاج، درود لکھی اور درود اکبر۔ یہ ایسے درود ہیں کہ اگر ان کا صحیح آپ مطالعہ کریں تو ان میں بہت سارے جو ہے شرکی اعمال پائے جاتے ہیں، تو ان کو نہ پڑھا جائے، بلکہ جو ہمیں صحیح چیز ایک ملتی ہے جو درود ابراہیمی جو نماز میں تشہد میں پڑھتے ہیں اس پر ہی اکتفا کیا جائے، اس کو ہی پڑھا جائے۔ اسی طرح بھائیو، اذان سے پہلے جو سلام پڑھا جاتا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مؤذن تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہیں نہیں سکھایا کہ بھائی جب اذان دو تو اذان سے پہلے جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس طرح پڑھ لیے جائے۔ اسی طرح بھائیو، بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر پر تشریف لے گئے، تو پہلی سیڑھی پر جب پڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، دوسری پر گئے پھر آمین کہا، تیسری پر گئے پھر آمین کہا۔ تو صحابہ کرام، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ یہ چیز سنی تھی تو ان کو عجیب سا لگا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ رسوا ہو وہ شخص، تباہ ہو وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوا سکا۔ رمضان کا مہینہ اس کو ملا پھر بھی اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا۔ جب میں دوسری سیڑھی پر چلا تو جبرائیل علیہ السلام پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ رسوا ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے ماں باپ بڑھاپے کی عمر میں ان کو ملے، ٹھیک ہے، اور ان کی خدمت کر کے اس نے جنت میں نہیں جا سکا۔ تو میں نے کہا آمین۔ تیسری جو سیڑھی اس پر جب میں نے پاؤں رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا کہ وہ شخص بھی رسوا ہو کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور آپ اس پر جو ہے وہ درود نہ بھیجے یا نام لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہ کہ وہ بھی رسوا ہو۔ تو بھائیو، بڑی سخت وعید ہے، اور آپ نے سنا کہ درود شریف کے بڑے فائدے ہیں، دکھوں، غموں اور پریشانیوں کا علاج ہے، اور اس لیے ہمیں اٹھتے بیٹھتے اور خاص کر جمعے والے دن زیادہ سے زیادہ درود پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔